शाह महमूद कुरैशी साहब, जो मेरी खबर है, जो मेरे सोर्स हैं, उन्होंने बताया कि उन्होंने हामी भर ली है। उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं पार्टी के वाइस चेयरमैन हैं और हो ही नहीं सकता कि कोई माइनस इमरान खान या इस तरह की कोई डील की बात हुई हो। शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ खड़े हैं और मेरा ख्याल है कि रिलीज इमरान खान मूवमेंट को वो भी सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बानी इमरान खान की रिहाई के हवाले से बड़ी अहम खबर सामने आ गई है। नाज़रीन, आपको आज के इस व्लॉग में बताएंगे कि जो पुराने खिलाड़ी हैं पीटीआई के, वो भी मुतहर्रिक हो गए हैं। क्यों मुतहर्रिक हुए हैं? उनकी शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात भी हुई है। मुलाकात में क्या चीज़ें तय पाई हैं और जो मौजूदा क़यादत है वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से, और जो पुराने खिलाड़ी रिलीज़ इमरान खान मूवमेंट चलाने लगे हैं उस हवाले से पीटीआई की जो मौजूदा क़यादत है वो क्या सोचती है। तो सबसे पहले बात करते हैं जी शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से। शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक्त 28 अक्टूबर से PKLI हॉस्पिटल में मुंतकिल है और वहाँ पर बताया ये जा रहा है कि उनके स्टोन है पित्ते में, जिसका कुछ रोज़ में सर्जरी का बताया गया है। शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि पहले भी वो हॉस्पिटल मुंतकिल हो चुके हैं, लेकिन अब जो उनका ऑपरेशन होना है वो PKLI में होना है। जबकि दूसरी जानिब जो PTI के पुराने लोग हैं, जिसमें फवाद चौधरी आते हैं, इमरान इस्माइल आते हैं, अली जैदी हैं, चौधरी सरवर हैं, असद उमर है और इसके अलावा साबिक स्पीकर सब्तैन खान है, ये तमाम लोग मिलकर रिलीज़ इमरान खान मूवमेंट चलाने लगे हैं। क्योंकि इन जो PTI के पुराने लोग हैं वो दोस्त ये समझते हैं कि जो मौजूदा क़यादत है वो इतनी कैपेबल नहीं है कि खान साहब को बाहर निकाल सकें, तो उन्होंने अब रिलीज़ इमरान खान मूवमेंट का चलाने का ऐलान किया। और ये रिलीज़ इमरान खान जो मूवमेंट है ये बेसिकली वो चाहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि पार्टी के वाइस चेयरमैन हैं, उनकी रिहाई करीब है, क्योंकि उनके ऊपर जो केसेस हैं वो तकरीबन ख़त्म हो गए हैं। 3 केसेस है जिसमें अगर उनकी बेल हो जाती है आने वाले दिनों में तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो है बाहर होंगे। तो उनके साथ मिल के ये चाहते हैं रिलीज़ इमरान खान मूवमेंट हो। फवाद चौधरी साहब जो कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का रहनुमा भी थे और साबिक वज़ीर भी थे, उन्होंने कुछ रोज़ पहले हमें इंटरव्यू दिया। वो इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा, ज़रा पहले ये सुनिएगा। मैं चाहता हूँ कि खान साहब से गो हेड सिर्फ जो है वो ले लो और फिर हम जो है वो खुद ही शुरू कर लें, बिकॉज़ अगर हम उनसे गो हेड के बगैर करेंगे तो वो कई दफ़ा ये शुरू हो जाता है कि जी ये तो माइनस इमरान खान। खैर हमने तो करनी ही रिलीज़ इमरान खान की है, तो वो तो माइनस वाली तो बात ही नहीं है। लेकिन मेरी बाकी लोगों से भी बात हुई थी, इमरान इस्माइल साहब से, अली जैदी से, असद उमर साहब से, महमूद मौलवी से, शहजाद वसीम, ये तमाम सब्तैन साहब, इन सब लोगों से बात हुई। सरवर साहब हमारे फॉर्मर गवर्नर, वो भी बड़े कीन है कि ये सारा कुछ जो है वो होना चाहिए, लेकिन उसके लिए इमरान खान की एक इजाज़त जो है वो होनी ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग प्रेजेंट जो लॉट है ये नहीं कर पाएगी। और जब तक हम एक अल्टरनेट लीडरशिप बना के ये मामला इमरान खान का आगे नहीं करेंगे, पाकिस्तान को बहुत नुकसान हो रहा है और ये अदम इस्तेहकाम बढ़ता जाएगा। अवाम में और ख़वास में फ़ासला बहुत ज़्यादा है। अच्छा, आपने ये इंटरव्यू में जो बात फवाद चौधरी साहब ने की है सुनी है कि फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की इजाज़त चाहिए और रिलीज़ इमरान खान मूवमेंट जो है वो हम चलाना चाहते हैं। अब उसी का इसका नेक्स्ट स्टेप ये हुआ है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो वाइस चेयरमैन हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, जो कि 28 तारीख से PKLI में मौजूद थे, एक दिन पहले फवाद चौधरी साहब, महमूद मौलवी और इमरान इस्माइल शाह महमूद कुरैशी साहब को हॉस्पिटल में जाकर मिले हैं और वहाँ पर भी उनकी ये गुफ्तगू हुई है कि रिलीज़ इमरान खान जो मूवमेंट चलानी है, शाह महमूद कुरैशी साहब उसमें पुराने खिलाड़ियों का साथ देंगे या नहीं देंगे। तो शाह महमूद कुरैशी साहब, जो मेरी खबर है, जो मेरे सोर्स हैं, उन्होंने बताया कि उन्होंने हामी भर ली है। वो कह रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब अगर बाहर आते हैं तो अनकरीब जो है ये पुराने दोस्त और नए खिलाड़ी मिलकर एक रिलीज़ इमरान खान मूवमेंट जो है वो चलाने लगे हैं और शाह महमूद कुरैशी का इसमें जो किरदार है बड़ा ही अहम होगा। अच्छा, इस हवाले से कुछ कह लें कि अफवाहें भी चल रही हैं, कुछ ऐसी खबरें भी चल रही हैं कि माइनस इमरान खान हो जाएगा और शाह महमूद कुरैशी साहब को लॉन्च किया जा रहा है। तो इस हवाले से भी हमारी बात हुई है मौजूदा क़यादत से। हमने जो पार्टी के इस वक्त के चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, उनसे बात की और बताया ये सब। जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं पार्टी के वाइस चेयरमैन है और हो ही नहीं सकता कि कोई माइनस इमरान खान या इस तरह की कोई डील की बात हुई हो। तो पूरी पार्टी जो है शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ खड़ी है। और बैरिस्टर गौहर ने तो ये भी कहा कि कुछ रोज़ में वो शाह महमूद कुरैशी साहब को मुलाकात करने के लिए हॉस्पिटल आएंगे और वहाँ पर उनसे मुलाकात भी करेंगे। अब जो पुरानी PTI है
جس میں نے بتایا آپ کو کہ فواد چودھری ہیں، عمران اسماعیل ہے، علی زیدی ہیں، چودھری سرور ہیں، سابق اسپیکر سبطین خان ہیں، اور اس کے علاوہ محمود مولوی ہیں. یہ تمام لوگ مل کر اب ریلیز عمران خان موومنٹ چلانے لگے ہیں. اور ان کا ایجنڈا جو ہے یا ان کا جو اس وقت پیج پہ جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو ریلیز عمران خان موومنٹ چلانی ہے، دوسرا جو باقی پارٹی میں جو دوسری جماعتیں ہیں جیسے مولانا فضل الرحمان ہے یا اور جماعتیں ہیں ان کو بھی ساتھ ملانا ہے. اور تیسری بات بڑی ہی اہم ہے اب اس پہ دیکھنا یہ کہ عمران خان کا رد عمل کیا ہوگا. جو پرانے پی ٹی آئی کے کھلاڑی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو موجودہ پی ٹی آئی کی ایک تصادم کی پالیسی ہے یا جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے وہ ٹکراؤ کرتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. نہ تو یہ عمران خان کے حق میں بہتر ہے، نہ یہ پاکستان کے حق میں بہتر ہے. تو یہ جو ٹکراؤ کی سیاست ہے یا گالی گلوچ کی بات چیت ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے. موجودہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان میں سے بریسٹر گوہر نے ایک آف دی ریکارڈ جو ہمارے سے بات کی تھی وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ وہ بھی جو ہیں اس شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ریلیز عمران خان موومنٹ کو وہ بھی سپورٹ کریں گے. اب دیکھنا یہ کہ موجودہ جو پی ٹی آئی کے باقی لوگ ہیں وہ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اور خان صاحب جو کہ اس وقت جیل میں ہیں وہ کیا گو ہیڈ دیں گے ان لوگوں کو کہ ریلیز عمران خان موومنٹ چلاؤ یا کیا ہوگا. اچھا، ایک تو یہ گفتگو ہو گئی. دوسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب سے جب غیر رسمی گفتگو ہوئی کل پی کے ایل آئی ہاسپٹل میں تو انہوں نے کہا کہ میرے واقعی جو ہے سٹون ہے پتے میں، اور مجھے جو ڈیالہ جو کوٹ لکھپت کے ڈاکٹرز ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ اس کا آپریشن کروانا ہے. تو میں اب جیل میں تھا تو میں نے سوچا کہ اس کا آپریشن کروا لوں اور 1-2 دن تک اس کی سرجری جو ہے ہو جائے گی، اور سرجری جو ہے وہ کروانے کے بعد جو ہے میں پھر واپس جیل چلا جاؤں گا. لیکن اہم بات اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں بے گناہ ہوں، اللہ جانتا ہے، انہوں نے کہا میں بے گناہ ہوں، اور کوئی کسی قسم کے جو میرے اوپر کیسز بنائے گئے تھے وہ تمام کے تمام جھوٹے تھے. اور سب سے اہم بات انہوں نے یہ کہا کہ میں عمران خان کے ساتھ پہلے بھی کھڑا تھا اور اب بھی عمران خان کے ساتھ ہی کھڑا ہوں. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں کوئی ڈیل کر رہا ہوں یا ایسے کر رہا ہوں تو وہ پھر اتنا ٹائم میں جیل میں نہ رہتا. دوسری اہم خبر یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی تو ہاسپٹل میں ہے ہی ہیں، لیکن جو پی ٹی آئی کے باقی لوگ ہیں جس میں میاں محمود الرشید صاحب ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے بڑے اہم کارکن ہیں، رکن ہیں اور پی ٹی آئی کا فیس بھی ہیں، ان کی بھی طبیعت کافی زیادہ جیل میں خراب ہو گئی ہے. چسٹ انفیکشن ہوئے انہیں، اور کل ان کو بھی جناح ہاسپٹل جو ہے منتقل کر دیا گیا ہے اور وہاں پر وہ بھی ایڈمٹ ہو گئے ہیں. اور تیسری اگر بات کی جائے عمر سرفراز چیمہ صاحب جو کہ سابق گورنر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ بھی جیل میں تھے، ان کی بھی طبیعت خراب ہوئی اور ان کو بھی جناح ہاسپٹل جو ہے منتقل کیا گیا ہے. اب اس میں بات یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے سیاسی لوگ تھے پنجاب میں خاص طور پہ، جس میں یاسمین راشد صاحبہ ہیں، میاں محمود الرشید ہیں، جاز چودھری ہیں اور شاہ محمود قریشی صاحب بھی آتے ہیں، یہ لوگوں کا گلہ رہا ہے کہ جو موجودہ قیادت ہے وہ ہمارے پاس کیوں نہیں آتی، ہمارے سے کوئی ڈیسیژن میکنگ میں نہ بات چیت کی جاتی ہے، نہ ہی مطلب کہ کوئی رائے لی جاتی ہے. اور انہوں نے یہ جو اپنی کہہ لیں رائے ہے، یہ جو بیان ہے، شکوہ جو ہے باقاعدہ انہوں نے وہاں پہ جب اے ٹی سی میں وہ آتے تھے تو وہاں پہ جو صحافی تھے ان سے انہوں نے بات بھی کی اور انہوں نے لیٹر بھی لکھا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں سیاسی ڈائیلاگ کے ذریعے حل کی جا سکتی ہیں. اب یہی جو پرانے کھلاڑی تھے پی ٹی آئی کے، فواد چودھری اور وہ ان کا بھی یہی سٹانس ہے. وہ کہتے ہیں کہ موجودہ جو قیادت ہے پی ٹی آئی کی وہ تو نہ اتنی کیپیبل ہے اور نہ ہی وہ عمران خان کو باہر نکال سکتی ہیں. کل جب شاہ محمود قریشی صاحب سے فواد چودھری وغیرہ کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے بعد میں ٹویٹ بھی کیا. انہوں نے کہا کہ شاہ محمود قریشی صاحب سے ان کے حلقے کے لوگ بھی ملنے جاتے ہیں، ان کی فیملی بھی ملنے جاتی ہے، لیکن وہ لوگ نہیں ملنے جاتے جو اس وقت موجودہ قیادت ہے. پارٹی کے وائس چیئرمین ہیں لیکن کچھ لوگ کوئی بھی ان کی طرف ملاقات کرنے کے لیے نہیں جاتا. تو ہم لوگ اس لیے آئے ہیں کہ عمران خان کا اور پارٹی کا پی ٹی آئی کا ہمارے پہ بڑے احسانات ہیں اور ہم اس لیے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں. لیکن جو ہماری خبر ہے اندر کی وہ یہی ہے کہ جو ریلیز عمران خان موومنٹ چلنی ہے اس کے ساتھ جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے حامی بھر لی ہے. آنے والے دنوں میں یہ ہوگا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے جو کچھ کیسز رہ گئے ہیں، جن میں 3 کیسز کی ان کی ضمانت جو ہے وہ ہو جائے تو وہ باہر آ جائیں گے. اور میرا خیال ہے یہ 10-15 دنوں میں شاہ محمود قریشی صاحب اگر باہر آ جاتے ہیں تو یہ پرانے جو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے ساتھ مل کر اور
جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ برسٹر گوہر نے اس پہ بڑا ہی شاہ محمود قریشی صاحب سے بات کو انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ شاہ محمود قریشی صاحب اگر کوئی ریلیز موومنٹ چلاتے ہیں یا عمران خان کی رہائی کی تحریک چلاتے ہیں تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ یہ بھی انہوں نے کہا کہ وہ پارٹی کے وائس چیئرمین ہیں, سینئر سیاستدان ہیں, ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہمارا فرض ہے. تو یہ صورتحال ہے. اس وقت جو ہاسپٹل میں شاہ محمود قریشی صاحب موجود ہیں وہاں پر ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ ملاقاتیں اور بھی ہونی ہیں, بڑی اہم ملاقاتیں, اور وہ ملاقاتیں کیا ہوں گی وہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا. لیکن اگلے ہفتے جو اہم ملاقات ہے وہ ہے موجودہ چیئرمین پی ٹی آئی کے برسٹر گوہر کی شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ, اور وہ ملاقات کے بعد جو ہے کہانی مزید جو ہے کلیئر ہو جائے گی کہ ہونے کیا جا رہا ہے. یہ تو صورتحال ہو گئی اس چیپٹر کی. اگر بات کی جائے پی ٹی آئی کے پی کے کی بات کی جائے, سہیل افریدی صاحب جو کہ وزیر اعلیٰ ہیں ان کی بات کی جائے تو وہ بھی نومبر میں تحریک چلانے کے لیے ہو چکے ہیں ریڈی. کے پی کے اشارہ دے رہی ہے کہ وہ اسلام آباد کا رخ کرے گی. جو تنظیمی معاملات ہیں ان کو جنید اکبر صاحب دیکھتے ہیں, وہ کہہ چکے ہیں کہ 26 نومبر کو 1 سال پورا ہو جائے گا جب ہم اسلام آباد پہلے آئے تھے, ہمارے کچھ کارکنوں پہ جو رہنما تھے وہاں پہ تشدد اور سب چیزیں ہوئی تھیں, تو اس کے حوالے سے بھی برسی منائی جائے گی. وہ کیا معاملات ہوگا وہ عمران خان کی کہ ہدایات پہ ہی جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب اور جتنے بھی یہ پرانے کھلاڑی ہیں ان کو خان صاحب گو ہیڈ دیتے ہیں یا نہیں دیتے, اور اگر گو ہیڈ دیتے ہیں تو یہ عمران خان ریلیز موومنٹ کس طرح چلائیں گے یہ اب آنے والا وقت ہی بتائے گا. آج کی ویڈیو کے ساتھ اپنے میزبان کو دیں اجازت. اللہ حافظ.